اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ کیا انہوں نے کسی کام کا ارادہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی یہ کرنے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ اور سرگوشیاں کو نہیں سنتے ہیں؟ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو نہیں سنتے ہیں؟ کیسے نہیں سنتے ہیں؟ مزید ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں جو ان کی ساری چیزوں کو لکھ رہے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر خدائے رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین کا رب جو کہ عرش کا بھی مالک ہے، وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ لہذا اے پیغمبر آپ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے، یہ بات بناتے رہیں اور کھیل میں مشغول رہیں یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے اس دن سے جا ملا دیے جائیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی ساری حکمتوں کا مالک ہے، ساری چیزوں کا جاننے والا ہے، سارے علم کا مالک ہے، اور بڑی شان والا ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کی سلطنت، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اسی کے طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ لوگ جن کو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، البتہ جو لوگ حق کی گواہی دیں اور وہ معلومات بھی رکھتے ہوں۔ اور اے پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر کیسے کوئی انہیں کدھر پھیرے جا رہا ہے؟ اور آپ کا رب اللہ اپنے پیغمبر کی اس بات کو بھی جانتا ہے کہ اے میرے رب یقیناً یہ ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لائے گی، لہذا اے پیغمبر آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے اور ان سے کہہ دیجیے سلام، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ سورہ زخرف کی آخری آیتیں ہیں۔ سورہ زخرف کا جب آغاز ہوا تھا تو تعارف صورت کے ضمن میں میں نے آپ کے سامنے بنیادی طور پر اس صورت کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا تھا، اور یہ بات بتلائی تھی کہ ایک تو اس صورت کے اندر چند کفار مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور خاص طور پر یہ بات بتلائی اور سمجھائی گئی ہے کہ دیکھو مال و دولت کسی بھی اہم عہدے یا منصب یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہونے کے لیے معیار نہیں قرار دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مال و دولت کی حقیقت کو جان لو۔ قرآن نے اسی صورت کے اندر کہا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جو مال و دولت ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کے فائدہ اٹھانے کی ایک شے ہے۔ جیسے انسان دنیا کے اندر بہت سی دوسری چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے،
اپنے علم سے، اپنی عقل سے، اپنی صحت سے، اپنی اولاد سے، اپنی دیگر اشیاء سے۔ اسی طریقے سے ایک مال و دولت بھی ایک شے ہے جس کے ذریعے سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے وہ زیادہ آرام کی چیزیں اپنے استعمال میں لا رہا ہوتا ہے، جس کے پاس کم ہوتا ہے وہ کم چیزیں اپنے استعمال کے اندر لا رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ قطعی نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہی بہتر ہے، وہی اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، یا مال و دولت کا ہونا اللہ کی رضا مندی کی علامت ہے، یا کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ کیا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، یا کہ جس کے پاس مال و دولت ہے اسی کو ہر اہم عہدہ دیا جائے گا، وہی اللہ کی رحمت کا مستحق بنے گا، اسی کے لیے نبوت و رسالت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مال و دولت میں تفاوت رکھا ہے، کسی کو زیادہ مال دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے، اور اللہ نے کمی اور زیادتی کا یہ فیصلہ اس لیے کر رکھا ہے تاکہ دنیا کا جو مستحکم نظام ہے وہ چلتا رہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے سے دنیا کو، سماج کو اور انسانیت کو اس گھیرے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا کسی نہ کسی معنی کر محتاج ہوتا ہے۔ اگر سب کے پاس مال و دولت ہوتی، ہر انسان خوشحال ہوتا اور کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، تو آپ بتائیے کیا کوئی انسان دوسرے انسان کا کوئی کام کر پاتا؟ کوئی کسی دوسرے کی بات کو سنتا؟ بھائی اگر مجھے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے پاس مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، تو کیا میں کسی کے یہاں نوکری کرتا؟ جب انسان کسی کے یہاں نوکری کر رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، جاب کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے وہ کام جس میں وہ اکیلے اس کام کے کرنے کی طاقت اور پاور نہیں رکھتا ہے، وہ دوسرے کا محتاج ہے، اس محتاجی کی دوری ہوتی ہے اس افراد کے ذریعے۔ اور اگر ہر انسان کے پاس سب کچھ ہوتا، وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہوتا، تو وہ کیا اپنے کسی دوسرے کام کے کروانے کے لیے اپنا پیسہ اور مال و دولت خرچ کر رہا ہوتا؟ وہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی اس کے اوپر ناک بن کر بیٹھ جاتا۔ بتائیے، ہم اور آپ جاتے ہیں، سامان بھاری بھاری ہوتا، ہم اٹھا نہیں پاتے، اس ریلوے اسٹیشن کے اوپر کولیاں کھڑے ہیں، فوراً دیجئے۔ ہم اور آپ کہیں باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کو مال و دولت کی ضرورت ہے اور کم ہے، تبھی تو باہر سواری لے کر کھڑے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا سفر آسانی سے طے ہو جاتا ہے۔ ہم سامان گاڑیوں میں ڈالتے ہیں اور ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں۔ اگر ان کے پاس سب کچھ ہوتا تو گاڑی لے کر وہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ بتائیے۔ جیسے بہت سے انسان وہاں پر سواریوں کو ایک طرف سے دوسری طرف لے جانے کے لیے کھڑے نہیں، ویسے وہ بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، بتائیے انسانیت پریشان ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ جا کر اسٹیشن کے باہر کھڑے رہتے، آپ کو 100 کلومیٹر اور جانا ہے جہاں ریل نہیں جاتی ہے، تو آپ کیا کر رہے ہوتے اس وقت؟ بتائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کا پورا ایک مستحکم نظام چلایا ہے نا، اس کے مال و دولت کے اندر تفاوت رکھا ہے۔ لہٰذا کسی کے پاس مال و دولت ہونا یہ کوئی کمال یا اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ، یا کسی کے پاس مال و دولت کا نہ ہونا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی یا اس کا عدم کمال یا کا ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ یہی صورت میں ہمیں اور آپ کو سمجھایا اور کہا، دیکھو جس مال و دولت کے چکر میں تم یہ سمجھتے ہو کہ پڑے رہو گے، اس کی حقیقت اللہ نے اس آیت کے اندر بتلا دی، صورت کے اندر، کہ دیکھو وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَمُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا، کہ جن لوگوں پر یہ لوگ وَزُخْرُفًا، آگے کہا نا وَزُخْرُفًا، کہا دیکھو یہ مال و دولت کی حقیقت یہ ہے کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ اگر کافروں کی خوشحالی کو دیکھ کر، کافروں کی دنیا کو دیکھ کر سب کے سب کافر ہو جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے گھر، ان کی زندگیوں کو سونے اور چاندی سے نہال کر دیتا، ان کے گھر کے چھتوں کو، سیڑھیوں کو، دروازوں کو، سب کو کس چیز کا بنا دیتا؟ سیڑھیوں کو سونا اور چاندی کا بنا دیتا۔ لیکن چونکہ کافروں کی اتنی دنیا دیکھ کر لوگوں کو لگتا ہے کہ کافر سے اللہ کیا ہے؟ خوش ہے، اس وجہ سے سارے لوگ کیا کرنے لگتے ہیں؟ کفر کرنے لگتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس اندیشے سے اللہ نے سب کو
کافروں کو سونا اور چاندی سے اس دنیا کے اندر نہال نہیں کیا۔ اللہ بتایا کہ جس مال کے چکر میں تم پڑے ہوئے اور جس مال کو لے کر بنیادی طور پر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے بار بار کہ نبی اور رسول اگر بنایا جاتا تو ایسے شخص کو بنایا جاتا جو مال و دولت اس کے پاس ہوتی، اس کے پاس سرداری ہوتی۔ جو مکہ اور طائف میں اتنے بڑے بڑے سردار اور مالدار پرسنالٹی کے لوگ موجود ہیں، ان میں سے کسی کو نبی اور رسول بنایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کی مالی حیثیت مکہ میں وہ نہیں ہے جو اور دوسرے سرداروں کی ہے، ویسے شخص کو نبی کیوں بنایا گیا؟ یہ اعتراض تھا۔ تو اللہ نے جواب دیا تم مال و دولت کو سمجھ کیا رہے ہو؟ مال و دولت یہ تو اللہ کی رحمت ہے، نبوت و رسالت کیا ہے؟ خالص اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اور اس کی توفیق ہے، اس کی نعمت، اس کا نعمت اور اس کا اعجاز ہے، اعزاز ہے اس کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چاہتا اپنے بندوں کو دیتا ہے، اس کے لیے مال و دولت معیار نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی اس صورت میں ہمیں آپ کو سمجھا دیا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداری کے اندر تفاوت کیوں رکھا ہے، درجہ بندی کیوں رکھی ہے، اور یہی بتلا، اور مال و دولت کی حقیقت بتلا دی۔ بھائی جو لاکھ روپے کما رہا وہ لاکھ روپے کے اعتبار سے زندگی کے آرام کی چیزوں کا استعمال کر رہا، جو 1000 روپے کما رہا وہ 1000 روپے کے اعتبار سے زندگی کی چیزوں کا، آرام کی چیزوں کا استعمال کر رہا ہے۔ اور اللہ نے ایسا نظام بنایا دنیا کا کہ ہر ایک چیز کے اندر ہر طرح کی کوالٹی رکھ دی۔ آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز بازار میں 100 کی بھی مل جاتی ہے، 1000 والا بھی آئٹم موجود ہے، لاکھ اور کروڑ روپے والا بھی آئٹم موجود ہے۔ ہر انسان اگر چاہے تو اس کے لیے اس کی جو زندگی گزارنی ہے تو اس کے پاس جو معیار ہے مال دولت کو لے کے، اس کے اعتبار سے ساری چیزیں مارکیٹ کے اندر اویلیبل بھی اللہ نے رکھا ہے۔ چاول جا کر دیکھ لیں آپ، ہر طرح کے ریٹ کا مل جائے گا۔ آٹا دیکھ لیں، میدا دیکھ لیں، بنیادی چیزیں جو ہمارا آپ استعمال کرتے ہیں ہر طرح کے ریٹ کا مل جائے گا۔ گھر دیکھ لیجئے، لاکھوں کا گھر بھی ہے، کروڑوں اربوں کا گھر بھی ہے۔ گاڑیاں دیکھ لیجئے، علاج و معالجہ دیکھ لیجئے، تعلیم دیکھ، یعنی ہر چیز جس کو آپ پیسے سے جوڑ سکتے ہیں وہ اللہ نے ہر کوالٹی کا رکھا ہے، سب کے اندر تفاوت رکھا ہے۔ ہر انسان کو دوسرے انسان کا ایسا محتاج بنا دیا ہے کہ مالدار سے مالدار شخص، ارب پتی اور کروڑ پتی شخص بھی چھوٹے سے چھوٹے شخص کا محتاج ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر، اور اپنا کام اپنا پیسہ دے کر کرواتا ہے، اس سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا نظام ہے تاکہ دنیا کا نظام مستحکم چلتا ہے، ورنہ اگر ہر انسان کے پاس مال و دولت پوری ہوتی تو پھر دنیا کے اندر صرف فساد برپا ہوتا ہے، ہر ایک دوسرے سے صرف لڑ رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی کام نہیں ہوتا تو انسان کیا کرتا ہے؟ فالتو چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، جس کی کوئی فکر نہ ہو، جس کا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا بوڑھا آدمی جو ہے نا وہ سٹھیا جاتا ہے، بڑھاپے میں جو ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ باقی کوئی کام ہی نہیں بچا اس کے اوپر، بال بچے پرورش ہو گئے، گھر بار بن گیا، بچے پڑھ لیے، شادی بیاہ ہو گئی، پیسے ویسے کی اب کمانے وانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کام اس کی زندگی کا ہو گیا، تو اب بس ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، جہاں دیکھو وہاں بیٹھا ہوا ہے، کبھی دکان پر ہے، کبھی سڑک پر ہے، کبھی مسجد میں، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، اور دنیا جہاں کی فالتو چیزوں پر وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اوپر اب کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ جب آدمی فالتو ہوتا ہے، کوئی پریشانی، اور اگر نوجوانوں کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو تو صرف اور صرف تیز بائک دوڑا رہے ہوں گے سڑک کے اوپر۔ اب بتائیے جب تیز بائک دوڑے گی سڑک کے اوپر تو حادثات ہی ہوں گے نا، نقصانات ہی ہوں گے۔ خالی آدمی کرتا کیا ہے؟ خالی گھر شیطان کا گھر ہوتا ہے، کہا تھا نا، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، صرف انسان خرافات مچا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسان کا محتاج بنا دیا، مالی اعتبار سے تفاوت رکھا، اور مال کو اپنی رضا کا ذریعہ نہیں بنایا، علامت نہیں بنائی، بولے کہا دیکھو تقوی اور پرہیزگاری اصل یہ چیز ہے، اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس میں تم جتنا زیادہ آگے بڑھو گے اتنا زیادہ میرا مقرب بندہ بنتے چلے جاؤ گے۔ میرے پاس جو انعامات ہیں، جو ہم نے جنت اور جنت کی نعمتیں جو ہم نے تیار کر رکھی ہے، وہ ہم نے متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، خواہ متقی اور پرہیزگار مالدار ہو یا غریب۔ ایسا نہیں کرنے مالداروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، غریبوں کے لیے نہیں کر رکھی ہے۔ ہمارے یہاں جو کیا بولتے ہیں اس کو معیار ہے، وہ کیا ہے؟ پیرامیٹر جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ وہ لے کر آنے والا شخص خواہ کالا ہو، خواہ گورا ہو، خواہ کسی بھی دنیا کے کونے کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، اس کی مالی حیثیت اور علمی حیثیت کچھ بھی ہو، جاہل ہو، ایک پیسے کا علم نہ ہو، لیکن تقوی اور پرہیزگاری اعلی درجے کا ہو، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اس کے لیے بھی ہم نے جنت الفردوس تیار کر رکھا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ معیار اللہ تعالیٰ نے طے
کر رکھا ہے. ہم اور آپ مالداری کو اتنا فوکس کر دیتے ہیں, اتنی اہمیت دے دیتے ہیں, اس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے وہ سب سے بڑا قسمت والا ہے, جس کے پاس مال ہے وہ کامیاب ہے. حالانکہ اللہ نے یہ حقیقت بتلائی. میں دیکھو یہ صرف مال کیا ہے, جس طریقے سے ہم نے کہا نا آپ کو, صحت, تندرستی, طاقت. ایک انسان کے پاس زیادہ طاقت ہے تو زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے, زیادہ بڑے سے بڑا کام کر لیتا ہے, زیادہ دیر انرجی اپنا لاس کر لیتا ہے. اور ایک انسان کے پاس کمزور ہے, بیمار ہے, تو وہ اپنا کام نہیں کر پاتا ہے. پھر اس طریقے سے اپنی صحت سے ایک انسان کی 4 اولاد ہے, 4 اولاد سے فائدہ اٹھا رہا ہے, وہ چاروں بچے پڑھ لکھ لیے, چاروں اس کی آج خدمت گزار ہیں. ایک انسان کی اولاد ہی نہیں ہے تو وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہوتا ہے. ایک انسان کے پاس بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں, دونوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. ایک انسان کے پاس صرف بیٹے ہیں, بیٹیاں نہیں ہیں, تو وہ بیٹی والے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے مال دولت کی بھی حقیقت ہے. کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے, کسی کے پاس کم ہے تو کم فائدہ اٹھا رہا ہے. ورنہ مال و دولت اس بات کی بنیادی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس سے اللہ راضی ہو, یا یہ اس کی بنیاد پر جنت ملے, یا کہ اس کی بنیاد پر کسی کو عہدہ اور منصب دیا جائے. یہ صرف اور صرف کیا ہے, دنیاوی زندگی میں فائدہ اٹھانے کی ایک شے, جیسے دوسری اشیاء ہے جس سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ یہی اس صورت کا اصل بنیادی موضوع اور مقصد ہے, اور یہی مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس صورت کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے. اسی بنیاد پہ اس صورت کا نام زخرف رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ زخرف. زخرف کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ سونا. اور یہ بات بتلا دی گئی کہ اگر اس بات کا آپ سوچیے, آپ خود سوچیے کہ مال و دولت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کتنی کمتر درجے کی حیثیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ بھائی کافر سے اللہ ناراض ہے نا, جنت دینے کو تیار نہیں ہے. اللہ نے کہا نا کہ کافروں کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا, شرک کو معاف کرنے والے نے. اللہ کتنا ناراض ہے, اس کے باوجود اتنی ناراض مخلوق کو کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بات کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ لوگ یہ سمجھنے لگتے کہ مال و دولت ہی اللہ کی رضامندی کی علامت ہے, تو ہم ان کو سونا اور چاندی سے نواز دیتے ہیں. بتائیے, جس سے ہمارا آپ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا دینا چاہتے ہیں؟ وہ چیز دینا چاہتے ہیں جس کی ہماری نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے. آپ کے پاس سونا چاندی یا کوئی گفٹ ہے بڑھیا, تو بڑھیا گفٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ اپنے دشمن کو دیتے ہیں. جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس کو دیتے ہیں. اس کو سوچتے ہیں کہ جو چھٹا ہوا چیز, بچا ہوا چیز, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ اٹھا کے دے دو اس کو. اگر دینے کی مجبوری آ گئی تو ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس 2 طرح کا مال ہے, حلال بھی اور حرام بھی. آپ کو کہیں مال دینے کی ضرورت پڑ جائے غلط جگہ پر, سود کی شکل میں, گھوس کی شکل میں, آپ کون سا مال دینا پسند کرتے ہیں وہاں؟ بتائیے. حرام والا مال دینا پسند کرتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ اس مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی نگاہ میں. آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو میں دے رہا ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میں تو مجبوری میں دے رہا ہوں اس کو, مجھے اپنا کام نکالنا ہے. اس وجہ سے آپ اس کو حرام مال اٹھا کر دے دیتے. کیا پتہ چلا کہ آپ کی نگاہ میں بھی اس مال, حرام مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے اس کو انسان انہی لوگوں کو دے دیتا ہے جس کی اس کی نگاہ میں قدر نہیں ہوتی. اللہ نے کہا کہ ہم سونا اور چاندی دے دیتے ہیں ان کو. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں مال و دولت کی. اللہ کی نگاہ میں مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کیا ہے, بس دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. آپ زیادہ آرام اٹھانا چاہتے ہیں تو زیادہ مال کمائیے, زیادہ مال حاصل کر لیجئے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مالداری ہی کامیابی کی کنجی ہے, جو مالدار اسی کو ہم کامیاب سمجھیں؟ نہیں. ہاں, تقوی اور پرہیزگاری یہ مالدار کے پاس بھی ہو سکتی ہے, غریب کے پاس بھی ہو سکتی ہے. یہ کالے کے پاس بھی ہو سکتی ہے, گورے کے پاس بھی ہو سکتی ہے. یہ عالم کے پاس بھی ہو سکتی ہے, جاہل کے پاس بھی ہو سکتی ہے. یہ بوڑھے کے پاس بھی ہو سکتی ہے, جوان کے پاس بھی ہو سکتی ہے. یہ صحت مند کے پاس بھی ہو سکتی ہے, یہ ضعیف کے پاس بھی ہو سکتی ہے. جو چیز کمانے کی, جس چیز کو اپنے اندر لانے کی زیادہ ضرورت ہے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری. یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے, یہ جنت میں کامیابی کی علامت ہے, یہ اللہ کے خوش ہونے کی علامت ہے. اس میں آگے بڑھنے کی فکر کرنی ہے, اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. یہی اس صورت نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا. لہذا آج کی چند آیتیں, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی, اللہ کی پاکی کا بیان اور یہ بتلایا گیا کہ جیسے اللہ آسمان میں معبود ہے ویسے ہی زمین میں معبود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر یہ مان نہیں رہے تو آپ ان سے اب درگزر کیجیے, ان کو سلام کہیے, انہیں سب پتہ چل جائے گا آنکھ بند ہوتے ہی کہ آپ جو لے کر آئے وہی برحق ہے یا جس پر یہ اڑے ہوئے ہیں وہ صحیح ہے. اور بنیادی طور پر شروع کی 2 آیتیں جو ہیں, اور اس کے اندر
اور اس کے بعد جو ایک آیت ہے ان دو چیزوں کے اندر 2 سوال کا جواب دیا گیا. ایک تو جو پہلی 2-3 آیتیں اس میں کیا ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ جو کفار مکہ تھے یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی منصوبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بناتے رہتے تھے. منصوبہ کیا تھا؟ کئی منصوبہ بناتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں ہم. کبھی یہ لوگ منصوبہ بناتے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے. یعنی آپ کو تکلیف پہنچانے، آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے یہ لوگ طرح طرح کی سازشیں اور منصوبہ بنایا کرتے تھے اور چھپ کر کیا کرتے تھے. اور یہ سمجھتے تھے کسی کو پتہ نہیں چلا. اللہ نے کہا ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے ایک منصوبہ بنا رکھا، کسی کام کا ارادہ کر لیا تو سن لو ہم نے بھی ارادہ کر رکھا ہے، کرو تم منصوبہ اور سازش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہم بھی تمہارے خلاف کھڑے ہیں. تم کرو تو کچھ، ہم بھی تمہارے خلاف پروگرام بنا رہے ہیں. تم اگر سازش رچ رہے ہو تو ہم بھی سازش رچ رہے ہیں تمہارے خلاف، دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے. تم اگر کوئی حرکت کرنا چاہ رہے ہو میرے نبی کے خلاف تو ہم بھی یہاں تیار کھڑے. کیا یہ سمجھتے ہیں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پوشیدہ باتیں ہیں، جو ان کی سرگوشیاں جو چھپ چھپ کر منصوبہ بناتے ہیں، ہم ان کو نہیں سن رہے ہیں؟ ساری باتیں ہم سنتے ہیں. کہیں بھی یہ غار میں بھی چھپ کر، پہاڑوں کے غار میں بھی چھپ کر یہ کوئی پلان اور منصوبہ بنائیں گے نا، وہ بھی ہمارے علم میں ہے، اس کو بھی ہم سن رہے. بلا، کیسے نہیں سن سکتے؟ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فرشتے جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں اور ساری چیزیں لکھ رہے ہیں، سارے احوال ان کے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم فلاں کفار کے گھر میں، سردار کے گھر میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بنا لیں. جب آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا تھا اس رات کا ان لوگوں کا کیا منصوبہ تھا کہ آج رات یک بارگی ان کے اوپر حملہ کر دینا ہے، ایک ساتھ یک مشت، تاکہ کسی سے قصاص بھی یہ لوگ نہ لے سکے، کسی ایک فرد کے اوپر قتل کا الزام بھی نہ لگ سکے. کیا ہوا؟ اللہ نے بھی منصوبہ بندی کی، پلاننگ کی، آخر کار اللہ کامیاب ہوا اور یہ سب کے سب خاک آلود ہوئے. اسی کو اللہ نے کہا. اور اس کے ساتھ معاملہ یہ کہ ہم تو ساری پلاننگ ان کی جانتے بھی ہیں اور ہمارے فرشتے ساری باتیں ان کے لکھ رہے ہیں. قل ان کان للرحمن ولد، ایک بڑا اعتراض تھا ان کا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اللہ کی اولاد ثابت کرتے تھے. ایک عجیب جواب دیا گیا اس آیت کے اندر. کہا گیا پیغمبر ان سے کہو ان کان للرحمن ولد، اگر خدائے رحمان کی اولاد ہوتی نا فانا اول العابدین، اگر کسی طریقے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے حقیقت میں کہ کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اولاد ہے، تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا. کیا مطلب؟ یہ عقیدہ رکھنے والا، اس بات کو ماننے والا سب سے پہلے میں ہوتا. مجھ سے زیادہ کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہے عبادت گزار یا شکر گزار. مجھے اللہ نبی رسول بنایا، تو اگر واقعتاً اللہ کی اولاد ہوتی تو اس کا انکار کا کوئی موقع ہی نہیں ہوتا. پھر انکار میں کیوں کرتا؟ اگر اللہ کی اولاد ہوتی حقیقی معنوں میں تو پھر انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی. سب سے پہلے میں اس کا دعویٰ کرتا، میں یہ عقیدہ رکھتا اور میں یہ بات کرتا. جب میرے پاس ساری جہاں کا اللہ نے علم دے رکھا، میرے اوپر فرشتہ آتا ہے، وہی لے کر آتا ہے، جب مجھے اس بات کے علم ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، تو پھر کیوں تم اس چکر میں پڑے ہوئے ہو اور اللہ کی اولاد کو ثابت کر رہے ہو؟ سن لو، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آسمانوں اور زمین کا جو مالک ہے، جو عرش کا بھی مالک ہے، وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں. جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کر اس سے وہ کیا ہے؟ آسمان و زمین کا رب، عرش کا رب، عرش کا مالک وہ کیا ہے؟ ان تمام باتوں سے پاک ہے. اور سن لو، لہذا فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، لہذا پیغمبر ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے، جو کرنا ہے کرنے دیجیے، کھیل تماشے میں لگے رہنے دیجیے، سرگوشیاں کرنے دیجیے، یہاں تک کہ ایک دن آئے گا کہ ان کی ملاقات اس دن سے ہو جائے گی جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کے دن سے. اور سن لو، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. وہی اللہ آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی ساری حکمتوں کا بھی مالک ہے اور سارا علم بھی اسی کے پاس ہے. وتبارک الذی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے. وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، بڑی شان والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی سلطنت ہے. تمام چیزوں کی سلطنت اور بادشاہت جس کو حاصل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے. وہ انتہائی عالی شان، بلند و بالا اور برتر ہے. وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے، ہر طرح کے شرک سے پاک ہے
اولاد سے پاک ہے، ہر طرح کی ضرورت اور احتیاط سے پاک ہے، ہر طرح کے عیب سے وہ ذات پاک ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت آئے گی اس کا علم سب کو ہے، یہ عقیدہ رکھنے کو سب کو کہا گیا ہے، لیکن قیامت کب آئے گی، کون سا ٹائم، کون سا وقت، کون سا دن، کون سا مہینہ، کس سن میں آئے گی قیامت، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، کوئی وہاں سے بچ کر بھاگنے والا نہیں ہو سکتا ہے، سب کو لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا۔ اور سن لو، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبودان باطلہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ اس بنیاد پر کرتے ہیں، بہت سے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، ہماری کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ اللہ نے کہا سن لو، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں نا، جن کو پکارتے ہیں، ان کو سفارش کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ جتنے معبودان باطل ہیں ان کو کوئی پاور نہیں، ہاں البتہ جس نے حق کی گواہی دی اور وہ جانتا بھی کا مطلب جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا اور ان کو برحق جانا، ان کو اپنے بعض دوستوں کے لیے، بعض دوسرے حضرات کے لیے اللہ کی اجازت سے سفارش کا حق ملے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اس کے برخلاف وہ لوگ جو معبودان باطلہ جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، ایسے کسی کو بھی سفارش کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں جو لوگ اللہ کے حق کی گواہی دیتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے مقرب ہیں، ان کو اللہ کی اجازت سے اس بات کا اختیار ملے گا کہ وہ اپنے دوسروں کے لیے کیا کریں؟ سفارش کریں۔ لہٰذا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پیغمبر ان سے اگر آپ جا کر پوچھیں گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ بھی ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ضرور اللہ نے پیدا کیا۔ یہ جو کفار مکہ تھے، یہ لوگ مشرک تھے، کیا مطلب؟ خدا کے وجود کے قائل تھے، خدا کے وجود کے منکر آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، خدا کو ہی ماننے کو تیار نہیں، ملحد جو ہیں، ایتھسٹ جو ہیں۔ نہیں، یہ کفار مکہ خدا کے وجود کے منکر نہیں تھے، لیکن خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا کے برابر ملا کر کھڑا کرتے تھے، اس کا نام ہے شرک۔ سمجھ گئے؟ لہذا جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا، لیکن میرا فلاں کام یہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن نے کہا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، پھر کوئی ان کو کدھر کیسے پھیرے لے جا رہا ہے، کیسے کوئی ان کو ادھر ادھر شرک کے اندر مبتلا کیے ہوا ہے، کیسے یہ شرک کی گڑھے کے اندر چلے جا رہے ہیں؟ یعنی بہت تعجب سے بات کہی جا رہی ہے۔ جب یہ خود اس بات کے قائل ہے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، تو پھر جو ذات اتنے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے دوسروں کا محتاج ہوگا؟ نعوذ باللہ۔ جو کائنات بنا سکتا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا، تمہیں اولاد نہیں دے سکتا، تمہیں مال دولت نہیں دے سکتا ہے، تمہاری بیماریوں سے تم کو شفا نہیں دے سکتا ہے؟ یہی تو عقیدہ رکھنا ہے اصل میں۔ ان سب چیزوں کے تم ادھر ادھر کیوں دوڑے بھاگ رہے ہو؟ کیوں کسی بابا اور کسی مزار پر تم چلے جا رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ وہاں تو تمہیں یہ کام ہو جائے گا؟ سوچو، جس اللہ نے تمہاری تخلیق کر دی، وہ تمہاری دیگر ضروریات کو پوری نہیں کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ لہذا کون انہیں ادھر ادھر لیا چل جا رہا ہے؟ لہذا پیغمبر وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اللہ اپنے پیغمبر کی اس بات کو بھی جانتا ہے کہ اے میرے رب، یہ ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لائے۔ یعنی مطلب یہ اس جملے کا کہ دیکھیے ان لوگوں کے اوپر اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کے شدید اسباب موجود ہیں۔ ایک تو ان کی طرف سے شرک، بت پرستی، ضد، ہر دھرمی انکار، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجی گئی، جو ہمیشہ ان کے بارے میں فکر مند رہتی تھی۔ قرآن نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے چکر میں، غم کے مارے۔ وہ رسول بھی اللہ کے سامنے یہ شکوہ کرنے لگے، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ میرے رب یہ ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لائے گی۔ جب آپ نے بھی یہ بات کہہ دی اللہ کے سامنے، تو بتائیے کتنی شدید سبب ثابت ہو گئی کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جانا چاہیے۔ اس کے باوجود اللہ نے ان کو چھوڑے رکھا، کہا اے پیغمبر فاصفح عنہم وقل سلام، آپ ان کی پرواہ مت کیجیے اور ان کو کہیے سلام۔ اب ان سے آپ
آگے نکل جائے، ان کے چکر میں پڑے مت رہیے. فسوف یعلمون، ان قریب انہیں سب پتہ چل جائے گا. جس چیز کا یہ انکار کر رہے ہیں، جس کو یہ جھٹلا رہے ہیں، جس قیامت کے بارے میں شک میں پڑے ہیں، سب کا انہیں آنکھ بند ہوتے ہی ساری چیزوں کا علم ہو جائے گا اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ کتنی دھوکے بھری زندگی کے اندر مبتلا تھے اور اپنے آپ کا انہوں نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.